أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدل قدیر۔ آج ہم موجود ہیں الواسع چائلڈ کیئر ہوم میں۔ ہمارے ساتھ محمد بلال صاحب موجود ہیں۔ کہتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، ان بچوں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا ہے بلال صاحب نے۔ ماشاءاللہ سے 35 سے 40 بچے ان کے پاس ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اچھی سکولنگ دے رہے ہیں، اچھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اچھا رہن سہن، کھانا پینا سب کچھ دے رہے ہیں۔ اللہ میاں نے ان کو توفیق دی ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ پوچھیں گے کہ یہ سارا مینیج کیسے کر رہے ہیں اور کس طرح یہ سارے بچوں کا ایکسپینس اٹھاتے ہیں اور کیا کیا یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بلال صاحب، پہلے تو سلام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ بچوں کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے میں نے بچوں کو دیکھا، بچے ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، اسکولنگ بھی لے رہے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہیں، سپورٹس بھی ہیں۔ تو یہ کیسے خیال آیا اور کس طرح اس کو رن کر رہے ہیں، کیا وہ ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہوں اور پڑھا لکھا نوجوان ہوں، اور شروع سے یہ دل میں خیال تھا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ کریں اس معاشرے میں، کیونکہ اپنے لیے تو ہر بندہ ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے خیال آیا کہ کیوں نہ ان بچوں پہ کام کیا جائے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ شاید وہ زندگی نہیں گزار سکتے جو ہمارے بچے جن کے ماں باپ یہاں پہ موجود ہیں دنیا میں وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس پہ ہم نے کام شروع کیا، ورکنگ شروع کی 2019 میں۔ ہم نے جو ہے وہ پراپر اس پہ ورکنگ تو ہماری 2017 سے سٹارٹ تھی، لیکن 2019 میں ہم نے الحمدللہ پراپر جو ہے وہ یہ ایک ادارہ بنا کے اس پہ کام شروع کیا۔ تو یقیناً جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ ایک بچے کی پرورش کے لیے ماں باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے بنا بچے جو ہے وہ دنیا میں ان کا کچھ نہیں بچتا۔ تو ہم نے الحمدللہ ان بچوں کو سہارا دیا ہے اور ان کے ماں باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کو اٹھا کے ہم معاشرے سے لائے ہیں تاکہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، اور الحمدللہ یہ وہ بچے ہیں جو میرے اور آپ کے بچوں سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ یہاں پہ سہولت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بچے ہم نے مختلف علاقوں سے، گاؤں سے، دیہاتوں سے لیے ہیں۔ کچھ بچے تو ایسے تھے جو بالکل بھی سکول نہیں جا رہے تھے، اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان کو ان کے جو ہے وہ گارڈین سے لیا اور یہ ذمہ داری لی کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ کم از کم گریجویشن تک لے کے چلیں گے۔ تو یہ ہمارا ایم ہے جی۔ ہمیں بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں بہت اطمینان ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ سے یہ بچوں کا آپ کا کیا ہے؟ بچے کہاں سے کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ اور آپ کے پاس اگر جو بچہ آنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو لے کے آنا چاہ رہا ہے، جیسے ماں باپ نہیں ہوتے، آپ کی فیملی جو سی ہے بچے کو گھر میں افورڈ نہیں کر سکتی، جو چاچے یہ وہ جو ہے اور فیملی ممبرز ہیں، تو پھر وہ بچے کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں، تو کیا اس کا کرائیٹیریا؟ ہم پریفر کرتے ہیں جی جس کے ماں باپ، جس بچے کے ماں اور باپ دونوں ہی اس دنیا میں نہ ہوں، ہم پریفر اس کو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بائی فادر آرفن جو بچہ ہوتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو اکثر بچے جو ہیں وہ ان کی مائیں تو موجود ہیں لیکن انہوں نے آگے شادیاں کر لی ہوئی ہیں۔ تو سٹارٹ میں ہمیں بہت مشکل ہوئی تھی بچوں کو لے کے آنا اپنے پاس اور ان کے گارڈینز کو سمجھانا، ان کی ماؤں کو سمجھانا کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی رہائش کے لیے کیا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ اس پہ ورکنگ کی اور لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوا۔ تو ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ بائی فادر آرفن جو ہے وہ لازمی ہے، جو یتیم بچہ جس کو ہم کہتے ہیں، یتیم بچہ لازمی ہو، اس کی ایج جو ہے وہ 4 سے 7 سال کے درمیان ہو، فادر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو،
بچے کا بے فارم اور بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ، یہ جو چیزیں لازمی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو گارڈین ہوتا ہے، اگر ماں ہے تو ماں، اگر ماں نہیں ہے تو کوئی چاچو اس کا. ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جن کی بلڈ ریلیشن بلڈ ریلیشن والا، تو وہ گارڈین بنتا ہے. اور ہم پھر ایفیڈیوٹ بھی لیتے ہیں کہ بچہ کم از کم ہم اپنے پاس گریجویشن تک رکھیں گے. اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے حوالے کریں گے. تو اس میں جتنے بچے میرے پاس اس وقت موجود ہیں، ان کی 7 بچے میرے پاس ایسے ہیں جن کے فادر اور مدر دونوں ہی نہیں ہیں، اور باقی بچوں کی مائیں ہیں لیکن باپ نہیں ہیں. تو ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، تو کیسے مینیج کرتے ہیں سارا ایکسپینس اور یہ سارا کچھ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں، اور کس طرح بچوں کا کھانا پینا، ٹائم ٹیبل اور یہ سارا کچھ بتاتے ہیں؟ پہلے ایکسپینس کے حساب سے بتاتے ہیں، پھر میں ٹائم ٹیبل پہ آتا ہوں. ایکسپینس تو یقیناً ہم ان کی اچھی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اسکول لاہور کے ایک بہترین اسکول میں ان کی ایجوکیشن چل رہی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا ایجوکیشن کا، باہر ان کو پڑھانے کا، کہ ان کا سوشل سرکل بنے، ان کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا باہر کے بچوں کے ساتھ ہو. تو کیونکہ یہی دوستیاں، یہی سوشل سرکل آگے جا کے ان بچوں کے کام آتا ہے. ہم الحمدللہ ان پہ بہت کام کر رہے ہیں. ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں، تو یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ ٹوٹل ڈونیشن بیسڈ ہو رہا ہے. اس میں ہمارے جو ممبرز ہیں، اس ٹرسٹ کے ممبرز ہیں، وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، اور باقی بھی ہم جو ہے وہ عوام الناس کی ڈونیشن سے یہ کام چلا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم ان کو وہ معیار زندگی دے رہے ہیں جو میرا اور آپ کا بچہ اس دنیا میں لے رہا ہے الحمدللہ. بہت زبردست، آپ یتیم بچوں کے لیے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ٹائم ٹیبل کیسے مینیج کرتے ہیں بچوں کا، اور میڈیکل کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ ان کو نیچر کے بالکل قریب ترین رکھا ہوا ہے. صبح فجر سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ گھر ہے. ہم تو اس کو گھر کہتے ہیں، ادارہ نہیں کہتے. بچے صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، واش روم کرتے ہیں، نہاتے ہیں بچے، اور اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد جو ہے وہ ان کی قرآن کلاس ہوتی ہے. قرآن کلاس کے بعد ان کا ناشتہ ہے، اور ناشتے کے بعد جو ہے 7 بجے یہ اسکول کے لیے نکل جاتے ہیں، اور 2:30 بجے تقریباً ان کی واپسی ہوتی ہے. پھر ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے، بیچ میں نماز ہے ظہر کی، اور پھر اس کے بعد ان کا اکیڈمک ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور اکیڈمک ٹائم میں جو ان کو اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ ٹیچرز ہمارے پاس یہاں پہ ہیں، وہ ہائر کی ہیں ہم نے، وہ ان پہ کام کرتی ہیں. اور فزیکل فٹنس کے حوالے سے ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. مارشل آرٹس کی کلاسز الحمدللہ چل رہی ہیں. اس وقت میرے بچے پنجاب سے چیمپئن ہیں، ایک سلور میڈل ہے، ایک براؤن میڈل ہے الحمدللہ. اور ابھی یہ 12 تاریخ کو، پھر 12 مارچ کو پھر ٹورنامنٹ آ رہا ہے. تو الحمدللہ ہم ہر طرح سے بچوں کی تربیت پہ کام کر رہے ہیں. بچوں کی فزیکل فٹنس ہو، بچوں کی میڈیکل ہو، میڈیکل فیسلٹیز. ہم ہر 6 ماہ بعد ہر بچے کے جو ہے مکمل باڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی یہاں پہ ہر منتھ جو ہے وہ چیک اپ کے لیے آتے ہیں. اور جو ہم ان کو خوراک دے رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ دیسی کھانے جو ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، دیسی کھانے ہم ان کو کھلاتے ہیں، تاکہ جتنا ہم ان سے کام لیتے ہیں، جتنا یہ محنت کرتے ہیں، مطلب صبح 4 بجے سے اٹھنا اور رات 8 بجے سونا، سارا دن ان کی ورکنگ ہے. اور اس ورکنگ کے حوالے سے الحمدللہ ان کی ڈائٹ پلان جو ہے وہ دیسی گھی اور دودھ کے ساتھ الحمدللہ ان کی توازن ہوتی ہے. اچھا، آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے بتایا کہ جی ایک بچہ کرت بہت اچھی کرتا ہے اور اس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ہمارے بچے اس وقت 3 کمپٹیشن قرات کے لاہور میں کمپیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. اس میں جو اس دفعہ ان کا کمپٹیشن ہوا ہے اس میں ہمارے بچے نے فرسٹ پوزیشن لی ہے پورے اسکول میں سے. اور ابھی 18 مارچ کو ان کا اوور آل لاہور کے چھوٹے بچوں کے گریڈ 7 تک کے اسکولوں کا کمپٹیشن، قرات کمپٹیشن آ رہا ہے. اس میں بھی الحمدللہ میرے 4 بچے جو ہے وہ سلیکٹڈ ہیں، اور 4 بچے جو ہے وہ قرات کمپٹیشن میں حصہ لیں گے. تو الحمدللہ دین اور دنیا دونوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں. آپ نے بچے کا قرآن سنا ہے ابھی، ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، اچھے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں. اور ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ماحول ہے، اگر مدارس میں بچے پڑھتے ہیں تو ان کو
دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی، اور اگر دنیاوی تعلیم کی طرف چلے جائیں تو دینی تعلیم نہیں ہے. ہم انشاءاللہ ان کو دونوں جو ہے وہ ان کی دونوں ایجوکیشنز پہ کام کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی تعلیم پہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ بچے حافظ قرآن بھی ساتھ ساتھ کریں؟ 4 بچے ہمارے اس وقت حفظ کر رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ کلاسز بھی پڑھ رہے ہیں. گریڈ 4 کے بچے ہیں، وہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اسکول کا بھی پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ سلیکٹیو صورتیں جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. پورے قرآن میں سے چند صورتیں جو ہے وہ جو آسان ہوتی ہیں، جو ڈیلی روٹین میں پڑھنی ہوتی ہیں، وہ بچوں کو یاد کرواتے ہیں. بہت زبردست. اچھا بلال صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر پیسہ دے رہے ہیں نا تو وہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال بھی ہو. تو اگر کوئی آپ تک رابطہ کرنے کے لیے کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے ان بچوں کی پرورش کے لیے تو وہ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے؟ اس میں سر ہم سب سے پہلے گزارش جو کرتے ہیں نا وہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمیں وزٹ کریں. ہم ڈائریکٹ ڈونیشن نہیں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ پہلے ہمارے پاس آئیں، وزٹ کریں. اور صرف ڈونیشن نہیں ہے، کوئی بھی بندہ جس کے دل میں یہ درد ہے کہ میں بچوں کی خدمت کروں اور وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی اپنا ٹیلنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے بچوں کے ساتھ، اپنا وقت دینا چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ ایسا ہنر ہے وہ بچوں کو سکھانا چاہتا ہے، تو ہم الحمدللہ پلیٹ فارم اپنا دیتے ہیں کہ وہ آئے. اور بچوں کو مہینے میں 1 دفعہ ٹائم دینا چاہتا ہے، وہ 15 دن میں آنا چاہتا ہے، تو وہ آئے اور بچوں کو جو اس کے پاس ہے، کیونکہ یہ بچے صرف ہمارے ادارے کے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے پاکستان کا روشن مستقبل ہے. اور ہم نے انشاءاللہ ان بچوں کو پاکستان کا پازیٹیو فیس بنا کے پیش کرنا ہے. تو کوئی بھی ایسا پاکستانی جو درد دل رکھتا ہے اور کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ان بچوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ ڈونیشن کی صورت میں ہو، خواہ وہ اپنے ٹائم کی صورت میں ہو، تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے. ہمارا پلیٹ فارم انشاءاللہ حاضر ہے. لاسٹ میں ایک میسج کوئی جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں؟ بس میری دیکھنے والے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو بھی ایسا بچہ دیکھتے ہیں جن کے ماں باپ یا صرف باپ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، 4 سے 7 سال اس بچے کی ایج ہو، آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پلان انشاءاللہ بہت بڑا ہے. ہم جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کے لیے یہ کام، ابھی تو ہمارا بچوں کا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پلان بچیوں کا بھی ہے. تو کوئی ایسا بچہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں تعلیم کی وجہ سے صرف اس وجہ سے محروم رہ جائے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے. تو کوئی ایسا بچہ جس کی ایج 4 سے 7 سال ہو، اس کے درمیان اس کی ایج ہو، آپ اس کو لیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہمارا ادارہ اس کی ایجوکیشن پہ کام کرے گا، اور جب تک وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا انشاءاللہ وہ ہمارے ادارے کا اور ہمارا اپنا بچہ ہوگا. بہت شکریہ بلال صاحب. بہت سارے بچے، بلکہ ایسے کہیں کہ اللہ میاں کسی سب بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے. بلال صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے ماں باپ یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ جی بچوں کی پرورش کے لیے. اللہ میاں بلال صاحب کو اس مقصد میں کامیاب کرے، اور جتنا ہو سکتا ہے بلال صاحب کے، آپ آئیں بلال صاحب کو وزٹ کریں. میں ایڈریس بھی اس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور نیچے ایڈریس بھی دے دوں گا. آپ آئیں بلال صاحب سے بات کریں، بلال صاحب سے وزٹ کریں اور دیکھیں اگر آپ کا پیسہ، جہاں آپ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں، پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو ضرور وزٹ کریں. اور کبھی بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جس ٹائم ڈونیشن دینے آئیں گے تو اس ٹائم پہ وہ ہے، آپ کبھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں. بلال صاحب یہاں پہ میسر ہیں اور بلال صاحب کا نمبر بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا. بہت شکریہ. بلال صاحب کو بھی سلام پاکستان کے پلیٹ فارم سے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.